जरा ये वीडियो देखिएगा। और इससे ज्यादा मुजरिम वो स्टूडेंट्स हैं जो इन शैतानी वसवसों के हत्थे चढ़ जाते हैं वक्ती तौर पर। वैसे जो आपको नीचे कमेंट्स नजर आ रहे होते हैं ना, वो सारे जाली हैं, वो हमारे कोई स्टूडेंट नहीं। सूरह आल इमरान में आता है कि यहूदी कहते थे कि सुबह के वक्त इस नबी पर ईमान ले आओ, शाम को इसको छोड़ जाना ताकि इसके साथी से मुतनफर हो जाए। उस वक्त भी जो भोले वाले लोग थे वो कहते थे यार इतने बड़े बड़े यहूदी, आखिर कोई वजह तो होगी, पूरा दिन के बैठ के नबी इस्लाम की मजलिस सुनते हैं और शाम के वक्त कहते हैं कि ये तो झूठा दावा नबूवत करने वाला है। तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते थे। हम तो फिर भी पैगंबर के डाकी हैं। पैगंबर के साथियों में भी ऐसे कमजोर ईमान वाले लोग मौजूद होते थे जो वक्ती तौर पर डगमगा जाते थे, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर बेनकाब किया कि ये साजिश करते हैं। इसी तरीके से ये जो स्टूडेंट्स जाली बन के हमें अली भाई से इख्तिलाफ है, लेकिन नीचे कमेंट्स की इंटेंसिटी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जाली स्टूडेंट बने हुए हैं बिल्कुल अपने बड़ों की तरह के, सुबह के वक्त नबी पर ईमान ले आओ, शाम को छोड़ जाना ताकि इसके साथी मुतनफर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वेल, ये तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन साहब के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि फॉलोअर्स हैं, वो इनको बड़ी तादाद में छोड़ के जा रहे हैं। ये और बात है कि ये समझते हैं कि जैसे नबी पे ईमान लाया जाता है, किसी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया जाए तो वो भी वैसी ही बात होती है। नो इट इज़न्ट। ये दो अलहदा चीज़ें हैं। नबी पे ईमान लाना एक और चीज़ है, उस पर वो ईमान है, पूरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद आखिरत है। सब्सक्राइब करना, किसी को छोड़ देना, सब्सक्राइब करके अनफॉलो कर देना वगैरह वगैरह, ये रोज़ होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है। बट ये कह देना कि जैसे उनके साथ होता है मेरे साथ हो रहा है, पहली बात तो ये कि अजीब तरह की ये सस्ती लॉजिक कहाँ से आ गई कि जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंजूम साज़ी होती थी। आपको अगर कोई आदमी कहता है जनाब मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, तो आप अपने उन जिनको आप कल तक स्टूडेंट कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि वो जाली हैं, और साथ कह रहे हैं कि ये मुनाफिक हैं। अब ये जाली हैं, ये मुनाफिक है, दो ही बातें हो सकती हैं ना। मुनाफिक तो कम से कम वो होगा जो 4 दिन तो आपका फॉलोअर रहा होगा। बट व्हाट दिस मैन डजंट अंडरस्टैंड इज़ कि जब लोग हमारे जो नज़रियाती तौर पे इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कभी भी रिलीजन की ऑर्थोडॉक्सी को नहीं छोड़ा। 2001 के बाद जो हम पे मुसलसल जो अटैक्स थे वो इसी चीज़ पे थे कि इस्लाम को नज़रियाती तौर पे हमने तबाह करना है, इसलिए कि वेस्ट को ईसाइयत में बुरे तरीके से वो ख़त्म कर चुके थे। मुसलमानों पे एक शदीद तरह का जो ड्यूल अटैक था कि एक तरफ से इनके मुल्क तबाह कर दो, दूसरी तरफ इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दो, पूरी दुनिया का मीडिया इन पे लगा दो कि ये ख़ुद ही अपने रिलीजन से ये मुनहरफ होना शुरू हो जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रियाती इस्लाम है, उसको कोई डेंट नहीं पड़ा। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ मुसलमान मुल्कों में कुछ लोग सेकुलर हो गए, कुछ लिबरल हो गए, लेकिन अगर 30-40 इधर लिबरल सेकुलर हुए तो यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, बाकी मुल्कों में वहाँ के जो वाइट इंडिजिनस पॉपुलेशन है 30-40 इधर से गए, 300-400 उधर से आ गए, वो मुसलमान हो गए। उन्होंने सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ काम शुरू कर दिया, लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को पढ़ना शुरू कर दिया। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े इस्लाम के दाई हैं वो सारे के सारे वेस्ट में बैठे हुए हैं। ये कोई बिला वजह नहीं हुआ। ये उस दौर में हो रहा है जब इस्लाम पे वेस्ट से ही सबसे ज़्यादा ऑफरेंट कोज किया जा रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़। तो जब लोगों ने उसके जो नज़रिए के बड़े बड़े प्रोपोनेंट्स हैं, जब उनको नहीं सुना तो आपको क्यों सुनेंगे? जब वो नेतन्याहू को नहीं मानते तो आप नेतन्याहू का नैरेटिव जब फैलाएंगे तो वो एक चीप कॉपी हैं आप, वो आपकी क्यों सुनेंगे? जब वो ट्रम्प की बात को रिजेक्ट करते हैं तो आप ट्रम्प की बात को रिपीट करते हो, उसकी एक चीप कॉपी बनेंगे, वो आपको क्यों सुनेंगे? इट्स कॉमन सेंस कि लोग अपने रिलीजन से मोहब्बत रखते हैं, वो इसकी ऑर्थोडॉक्सी पे किसी तरह की कोई भी वो हर्फ नहीं आने देना चाहते। तो जो अंदर से करेगा वो उसको भी एक्सपोज कर देंगे, जो बाहर से करेगा। यही वजह है कि एक मैस एक्सोडस लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। एंड मैन थिंक्स कि वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के आप खिलाफ हैं, सारे उलमा के आप खिलाफ हैं, जितने ब्लास्फीमर्स हैं आप उनकी आंखों का तारा हैं, जितने इस्लामोफोब्स हैं आप उनकी आंखों का तारा हैं, कादियानियों की आंखों का तारा हैं। यानी जो भी लोग इस्लाम मुखालिफ हैं आप उनके हीरो हैं। तो लोग पागल हैं कि वो अपनी आखिरत ख़राब करेंगे आपके साथ। जो कुछ रह गए हैं मैं उनको भी दावत दूंगा कि ये मैस एक्सोडस देख के ना आप जो हैं वो इनके साथ वो 313 वाले बने, ना आप इनके अशरा मुबशरा बने। ये सारे टाइटल खुद को दिए हुए हैं। ये और बात है कि यूसुफ कज़ाब कोई नहीं बातों पे सज़ा हुई थी और ये ऐसी बातें करे तो खैर चलें, ठीक है, आई डोंट नो उसके पीछे क्या राज हो सकता है। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो मैस एक्सोडस हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगर ये भी वार्निंग साइन नहीं है इस आदमी के लिए तो फिर पता नहीं क्या होगा। इस दौरान एक बात इन्होंने कही कि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डाकिए हैं, तो उनके साथ हुआ तो हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है। न सर, आप डाकिए नहीं हैं। आप नेतन्याहू के डाकिए हो सकते हैं, ट्रम्प के डाकिए हो सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आप कहते हैं कि लेनिन के नज़रियात वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस्लामी नज़रियात हैं। ज़ाहिर सी बात, इस्लामी नज़रियात वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। हालांकि नबी का नज़रिया नहीं होता, नबी पे वही आती है। लेकिन चलें, क्लोकल्टर में आपने भी कह दिया, मैं भी उस बात को नहीं कहता कि आपने कोई गुस्ताखी वाला जुमला कह दिया। लेकिन ये जो बात है कि लेनिन को आपने उसके साथ मिला दिया, लेनिन एक दहशतगर्द था। अल्लाह कहता है ये आपके लिए बेहतरीन मिसाल हैं। आप कहते हैं लेनिन भी ऐसा ही था, फिर लेनिन भी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। वो एक दहशतगर्द आदमी था भाई, अप टू 1 मिलियन पीपल का वो कातिल, इस्लाम को बैन करने वाला।
یہ 1921-22 کی تاریخ آپ پڑھیں سینٹرل ایشیا کی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا. اس کے علاوہ آپ صہیونی نیریٹو یوز کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زمانہ بہترین ہے، آپ نے کہا نہیں آج کا زمانہ بہترین ہے. آپ تو اسلامک آرتھوڈاکسی کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں، آپ ڈاکیے ہیں، رینڈ کارپوریشن کے ہو سکتے ہیں، ٹرمپ کے، نیتن یاہو کے، ان کے ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکیہ ہونا بھائی، جو آدمی امت کی وحدانیت کے لیے، معافی چاہتا ہوں، وحدت امت کے لیے کام نہ کرے، ان کو آپس میں لڑائے، اس کے بابے کے خلاف آج بات کر دو، آج اس کے بابے کے خلاف بات کر دو، وہ امت کا وفادار نہیں ہے، وہ اندر سے توڑنے والا ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم مور فوکسڈ آن یو. اینڈ آئی سیڈ کہ میں آئی ول اپ مائی گیم ان این انپریسیڈنٹڈ فیشن، کہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی خبر چل جائے کہ دس گائے از دا بیڈ نیوز. اچھا، اب انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے، آگے چلتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے اسٹوڈنٹس اگر مجھے چھوڑ کے جائیں گے تو وہ فلاں فلاں کام کریں گے. ذرا وہ لسٹ سنیے گا. مجھے بتائیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے کسی معاملے میں اختلاف رائے کرنے کے بعد چشتی رسول اللہ کو صحیح کہنا شروع کر دے گا، یا وہ کہے گا جی آندھا کے بعد میں تھانوی رسول اللہ کو بھی صحیح مانوں گا، آندھا کے بعد میں میاں کو بھی درست سمجھوں گا، قبروں سے فیض نچوڑنے کو بھی درست سمجھوں گا، اور اب سے میں جو ہوں وہ یزیدی بن جاؤں گا، آندھا سے میں قادیانی والی نماز دوبارہ شروع کر دوں گا بغیر رفع الیدین کے. اور بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے نماز کا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین وہ میں چھوڑ دوں گا، اور دوبارہ میں نے حنفی قادیانیوں والی نماز جو کہ حنفی بریلوی بھی پڑھتے ہیں اور حنفی دیوبندی بھی، وہ شروع کر دوں گا. ایسے ہوگا بھائی. باقی لسٹ پہ ہم بعد میں آئیں گے. یہاں پہ میں ایک چیز کو سیپریٹلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا قادیانیوں والی، حنفیوں والی نماز شروع کریں گے. ابھی بڑے غور سے سنیے گا کہ یہ آدمی اندر سے کتنا گہرا ہے اور یہ کیا گیم کھیل رہا ہے. یہ دو باتیں اس میں سے کہی، ایک حنفیوں والی نماز جو ہے وہ قادیانیوں والی ہے، اور دوسری یہ کہ جو قادیانیوں کی ہے وہ نماز ہے. حالانکہ قادیانی جو اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، جو ورزش کرتے ہیں، بھائی انہوں نے اسلام سے ہی اپنا مذہب چھاپا ہوا ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ ان کی ہر چیز اسلام کی کسی نہ کسی چیز سے ملتی ہوگی. بڑی سمپل بات ہے، کوئی آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے. لیکن ان کی نماز میں کچھ ریزمبلنس چونکہ ملے گی اہل حدیث سے، کچھ ملے گی احناف سے، کچھ کسی اور سے ملے گی. یہ آپس میں لڑا رہا ہے کہ وہ کہے گا دیکھو تمہاری نماز قادیانیوں والی، تمہاری قادیانیوں والی، تمہاری، اور یہ اوپر سے انجوائے کرتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے. اور دوسرے اس بات میں آپ کو الجھا کے اس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ وہ جو قادیانی جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایکسرسائز اصل میں نماز ہے، قادیانیوں والی نماز. اگر قادیانیوں والی نماز ہے تو پھر ہماری نماز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ہم کافر ہیں. اگر ان کی نماز ہے تو پھر ہماری نہیں ہے. دیکھیں کتنا بڑا یہ گہرا آدمی ہے. اس کو میں دجال صغیر اس لیے کہتا ہوں، یہ اسی لیے میں اس کو دجال صغیر کہتا ہوں کہ دو چیزیں اس نے کیسی اچیو کی ہیں، ایک مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، اور دوسرے قادیانیوں کی ایکسرسائز کو نماز ڈکلیئر کر دینا. کہ اس پہ کوئی جب بحث ہوگی اسلام کے مسالک کے دوران تو وہ معیار کس چیز کو بنائیں گے؟ قادیانیوں کی نماز. وہ اس نے ذہن میں آپ کے پکا کر دیا. امیجن کتنا یہ ملٹی لیئرڈ دجال ہے یہ، اور یہ آپس میں مسلمانوں کو لڑتا دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے. اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا لیں. ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹ کے ڈالوں گا. پھر بریلوی نہیں بچتا، دیوبندیوں نے کہا جاؤ توڑے بھی چمکتے پڑ کے میں لوڑیاں ڈالوں گا. یار کوئی آدمی ایسا ہو جو امت کا درد رکھتا ہو، اسکالر ہو، وہ اسلام کے مختلف جو مقادب ہے افکار ہیں ان کی لڑائی دے کر لوڑیاں ڈال رہا ہو، جو اسلام کا واقعی جسے کہتے ہیں کہ میں جناب اسلام کا خیر خواہ ہوں، اس کی گیم کو سمجھیں. یہ کس طرح سے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے سے لوگوں کو لڑا کے ان کو توڑ رہا ہے، اور قادیانیوں کو کیسے اس نے ان کی ایکسرسائز کو نماز ڈکلیئر کیا ہوا ہے. خیر جو باقی اس نے جو لسٹ اپنی گنوائی ہے اس میں یہ ہے جناب کہ مجھے بتائیں کہ کیا وہ فلاں بزرگ کو ایسے کہنا شروع کر دیں گے، فلاں کو ایسے کہنا شروع کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جناب، وہ بزرگوں والی بات ہے تو جو بزرگوں کے جو ان کے پیروکار ہیں وہ آپ کو کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہے کہ رفع یدین کریں یا نہ کریں، یا یہ ایسے ہے یا ویسے ہے، انجینئر صاحب یہ آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی رفع یدین پہ بحث چل رہی تھی، میرے اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ چلتی رہے گی. یہ 1400 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. اس زمانے میں بھی صحابہ کچھ تھے جو رفع یدین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد فقہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، کسی نے ایک فقہ کو فالو کیا، کسی نے دوسرے کو کیا. یہ چیز چلتی رہے گی. اس پہ اپنا لیبل لگا لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پاکستان میں جنرل مشرف کے زمانے میں ایک پاکستان مسلم لیگ بنی تھی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے جو خود مشرف کے زمانے میں بنے. یا جیسے قادیانیوں نے اپنا مذہب بنایا اور کہا کہ یہ اسلام ہے. یہ نہ کریں. جو آپ کا نیریٹو ہے آپ کے اسٹوڈنٹس اس کی بات کریں گے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کو بھی چھوڑیں، وہ تو خیر آپ لوگوں میں ایکسیپٹ کرنے کا وہ تو انٹلیکچوئل ڈی این اے ہے ہی نہیں نا.
آپ ایویڈنس دیکھیں میری لائیو سٹریمز میں، آپ کے سٹوڈنٹس جب آپ کے نیریٹو پہ چیلنج ہوتے ہیں تو آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی نے آپ سے اتفاق کیا ہو، اینڈ میں سارے آپ سے اختلاف کر کے جاتے ہیں۔ آپ کا نیریٹو کیا ہے بھلا؟ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ جو غزہ سے یا پوری فلسطین سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں، یعنی کہ مسجد اقصیٰ بھی ہم صہیونیوں کے حوالے کر دیں۔ آپ کے یہ نیریٹوز ہیں، رینڈ کارپوریشن والے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جو بحثیں چلی جا رہی ہیں اس پہ اپنا ٹھپا نہ لگائیں، وہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جاری تھیں، وہ ہوتی رہیں گی۔ جو آپ کے نیریٹوز ہیں جناب، آپ کے نیریٹوز، یہ آپ کا جو نیریٹو ہے کہ وہاں پہ جو مزاحمت کار ہیں فلسطین کے، وہ عورتوں اور بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا نیریٹو سے ان کے پاکستان میں آپ نے انٹروڈیوس کیا، ویسے تو نیریٹو وہ بھی صہیونیوں کے ہی ہیں، آپ کے تو اوریجنل نہیں ہیں۔ باقی آپ نے جو ایران وغیرہ کے بارے باتیں کی، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، میری اسٹریم میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں یہ باتیں لے کے، جس سے پوچھا سب نے ڈسون کیا کہ نہیں جناب اس بات میں ہم نہیں کرتے۔ تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس آپ کہتے ہیں نا مجھے چھوڑ دیں گے، تو وہ ان باتوں کو کسی دن اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیے گا، یا ویسے ایک کام کریں، میں تو اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بحث کے اندر کوئی کوئی کیا کہتے ہیں بدمزگی ہو یا اس طرح کی باتیں ہوں۔ لائیو اسٹریم میں کرتا ہوں، کبھی آپ تشریف لیں آئیں، آپ کرتے ہیں کبھی مجھے کہیں، میں آ جاتا ہوں، اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کے بھی 3 ملین سبسکرائبرز وغیرہ ہیں، اور مجھے بائی دا وے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ کل اگر کوئی آدمی مجھے بتائے کہ یہ سارے باٹس ہیں۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پرانے ویڈیوز اگر دیکھیں تو اس میں 7 ملین 8 ملین ویوز ہوتے تھے، نئی ویڈیوز دیکھیں تو بات ہزاروں تک آ چکی ہے، اب جو لاکھوں میں ہے وہ بھی کوئی بہت سے لاکھوں میں نہیں ہے۔ تو 3 ملین سبسکرائبر ہوں اور آپ کی ویورشپ جو ہے وہ گر رہی ہو اتنی تیزی کے ساتھ، کیونکہ لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم لائیو اسٹریم میں آپ دیکھ لیں، مفتی یاسر صاحب ہے مثال کے طور پہ، ان کے ٹوٹل آپ سبسکرائبرز دیکھیں اور ان کی لائیو اسٹریم کی آڈینس دیکھیں، میرے دیکھیں 2.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں یوٹیوب پہ، اور میری لائیو اسٹریم کی آپ جو ویورشپ ہے جو یوٹیوب کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ وہ دیکھیں تو آپ کو تقریباً آپ دیکھ سکتے کہ 20 سے 40 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی لائیو اسٹریم ہوتی ہے 3 ملین لوگ، اور آپ کی لائیو اسٹریم دیکھنے کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ دیٹس اے کویسچن۔ سو اگین میں آپ پہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں کہوں گا کہ چونکہ میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں انفارمیشن سائنسز کو، میری اس میں ڈگری ہے، انفارمیشن سسٹمز میں بلڈ کرتا ہوں، مجھے اگر کوئی آدمی کہے کہ اس وقت انجینئر صاحب بورڈز پہ چل رہے ہیں، شاگرد جو ہیں مین اسٹریم وہ سارے چلے گئے ہیں، اب ان کے پاس وہ میمرز کے کچھ چینلز رہ گئے ہیں اور کچھ ایک طبقہ کچھ رہ گیا ہے جو ان کو ویورشپ دے دیتا ہے سیکولرز وغیرہ کا، موسٹ پروبلی دیٹ وڈ بی، یعنی مجھے حیرت نہیں ہوگی، آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کہانی کیا نکلے گی، لیکن یہ کچھ ڈیٹا ہے کمپیریزن کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آخری میسج انجینئر صاحب کے لیے، اب بھی وقت ہے، سدھر جائیں۔ یہ حرکتیں جس نے بھی کی ہیں امت کے ساتھ، امت نے اس کو بخشا نہیں ہے۔ جتنا عروج آپ نے دیکھا ہے اسی امت کے ہاتھوں، اسی نے ہی آپ کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ Nobody wants to watch you anymore۔ جس طرح سے آپ کا ڈکلائن ہو رہا ہے، I don't know 1-2 سال کے بعد آپ کہاں پہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، I'm very sure کہ جس سٹیج پہ آپ ہیں اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔